نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ جمعے کے خطبے میں شرائط بیعت کے حوالے سے میں نے افراد جماعت کو ایک احمدی کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی تھی، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اقتباسات سے ہی ہر شرط کی وضاحت بیان ہوئی تھی۔ ان شرائط کو پڑھ کر اور آپ علیہ السلام کی کتب اور ملفوظات کو پڑھ کر اور سن کر ان پر غور کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے اندر اسلام کی حقیقی تعلیم داخل کر کے ہماری اعتقادی اور عملی اصلاح کر کے ہم میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے بغیر وہ عظیم مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا، جو زمانے کی اہم ضرورت تھی اور ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے سے خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے اور اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ تقویٰ کم ہو گیا ہے، بعض تو کھلے طور پر بے حیائیوں میں گرفتار ہیں اور فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ایک قسم کی ناپاکی کی ملونی اپنے اعمال کے ساتھ رکھتے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ اگر اچھے کھانے میں تھوڑا سا زہر پڑ جاوے تو وہ سارا زہریلا ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہوں ریاکاری وغیرہ جن کی شاخیں باریک ہوتی ہیں ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے دیندار ہیں، لیکن عجب اور ریا اور باریک باریک معاصی میں مبتلا ہیں، جو کہ عارفانہ خوردبین سے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو تقویٰ اور طہارت کی زندگی کا نمونہ دکھائے، اسی غرض کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ وہ تطہیر چاہتا ہے اور ایک پاک جماعت بنانا اس کا منشا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو جماعت یہ قائم فرمائی وہ اس میں شامل ہونے والوں کو خاص طور پر پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ پاک جماعت کا قیام ہو، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہر ایک سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ عارفانہ خوردبین ہم لگائیں، اس سے ہم دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی اعتقادی غلطیوں کی جہاں اصلاح کریں
وہاں ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی عملی غلطیوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی طرف بھی نظر رکھیں. اور یہ عارفانہ خردبین ہی ہے جو معمولی قسم کی غلطیوں کو بڑا کر کے دکھائے گی، کیونکہ خردبین کا یہی کام ہے کہ باریک سے باریک چیز بھی بڑی کر کے دکھاتی ہے. بس اپنے گناہوں کو دیکھنے کے لیے، اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں وہ خردبین استعمال کرنی پڑے گی جس سے ہم اپنے نفس کے جائزے لے سکیں. اسی سوچ کے ساتھ ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. بس ہمارا احمدی ہونے کا دعویٰ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کردہ جماعت کوئی معمولی دعویٰ اور یہ معمولی جماعت نہیں ہے. نہ ہی ہمارا احمدی ہونے کا دعویٰ معمولی دعویٰ ہے، نہ یہ جماعت ایک معمولی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کے افراد کو پاک کر کے ایک پاک جماعت بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. ہر احمدی کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ تقویٰ اور طہارت کی زندگی، یہ زندگی جو ہے، یہی اسی کے تقویٰ اور طہارت کی زندگی کے نمونے ہی جو ہیں وہ انقلابی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ انقلابی تبدیلی ہمارے اعتقاد کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح کے ساتھ وابستہ ہے. صرف اعتقادی اصلاح فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اعمال کی اصلاح بھی ساتھ نہ ہو. جب تک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر نہ ہو، کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اور کون سے اعمال ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے میں نے پڑھا، ہم نے دیکھا کہ معمولی سے معمولی نیکی کی طرف بھی توجہ اور اس کے بجا لانے کی کوشش کی ضرورت ہے. یہی حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے. پھر ایک جگہ مزید وضاحت سے اپنے عقیدے اور عملی حالت کی حقیقت کے معیار کے بارے میں جماعت کو بھی توجہ دلاتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ کہ عقیدہ کیا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے. اس میں عقیدے کی بھی وضاحت ہو جائے گی اور اس عقیدے کے ساتھ جو ہمارے عمل وابستہ ہیں ان کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم الکتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا
جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں۔ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے، اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو راست باز اور کامل لوگ شرف صحبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر تکمیل منازل سلوک کر چکے ہیں، ان کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے کمالات اگر ہمیں حاصل ہوں بطور ذل کے واقعہ ہیں، اور ان میں بعض ایسے جزئی فضائل ہیں جو اب ہمیں کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ لوگ جو آن وسلم کے زمانے میں سمجھ رہے ہیں ان کے بعض فضائل ایسے ہیں جو اب نہیں مل سکتے۔ انہوں نے دیکھا، آپ کی صحبت میں رہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جس خدا کی کلام یعنی قرآن کو پنجہ مارنا حکم ہے ہم اس کو پنجہ مار رہے ہیں، اور فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہماری زبان پر حسبنا کتاب اللہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اختلاف اور تناقض کے وقت جب حدیث اور قرآن میں پیدا ہو یعنی آپس میں اختلاف ہو، قرآن کو ہم ترجیح دیتے ہیں، حدیث پر قرآن کو ترجیح ہے۔ فرماتے ہیں بالخصوص قصوں میں جو بالاتفاق نسخ کے لائق بھی نہیں ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے یعنی اپنی مرضی سے جہاں ضروری ہو بدل لے، اپنے حلال حرام شروع کرتے فیصلے کرنا، اس کی بنیاد ڈالے، وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے، اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مریں، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام مناہیات کو مناہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالح کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ پھر اس عقیدے کا اظہار فرماتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے فانی ہے، آپ نے واضح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، نبی اللہ تھے، اور اس لحاظ سے ان کی بھی ایک عمر کے بعد وفات ہو گئی۔ ہاں، صلیبی موت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور صلیب کے زخموں
سے صحت یاب فرمایا، اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور کشمیر میں آپ کی وفات ہوئی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پانے کے عقیدے کے بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں حضرت مسیح علیہ السلام کو فوت شدہ اور داخل موتا ایماناً و یقیناً جانتا ہوں، اور ان کے مر جانے پر یقین رکھتا ہوں، اور کیوں یقین نہ رکھوں جبکہ میرا مولا، میرا آقا اپنی کتاب عزیز اور قرآن کریم میں ان کو متوفیوں کی جماعت میں داخل کر چکا ہے، اور سارے قرآن میں ایک دفعہ بھی ان کی خارق عادت زندگی اور ان کے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں، بلکہ ان کو صرف فوت شدہ کہہ کر پھر چپ ہو گیا۔ لہذا ان کا زندہ بجسد ہی العنصری ہونا اور پھر دوبارہ کسی وقت دنیا میں آنا نہ صرف اپنے ہی الہام کی روش سے خلاف واقعہ سمجھتا ہوں، بلکہ اس خیال حیات مسیح کو نصوص بینہ قطعیہ یقینیہ قرآن کریم کی روح سے لغو اور باطل جانتا ہوں۔ یعنی جو قرآن کریم کی بڑی یقینی اور قطعی اور کھلی جو آیات ہیں ان کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ سمجھتا ہوں، اور ان کی زندگی حیات کو لغو اور باطل سمجھتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اعتقادی لحاظ سے تم میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، ارکان اسلام کو ماننے کا ان کا بھی دعویٰ ہے، تمہارا بھی ہے۔ ایمان کے جتنے رکن ہیں، جس طرح ایک احمدی ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرے بھی منہ سے یہی دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات پر حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد ایک طبقہ یقین کرنے لگ گیا ہے۔ پھر خونی مہدی جو نظریہ تھا، جو مہدی آئے گا اور قتل کرے گا اور اصلاح کرے گا، وہ اس کے بارے میں بھی نظریات بدل گئے ہیں۔ گزشتہ جمعے سے پہلے جمعہ جو گزرا ہے اس سے، جس میں نے صحابہ کے واقعات سنائے تھے، ان میں ایک صحابی نے جب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے پوچھا کہ آپ نے خونی مہدی کا انکار کیا ہے اور لوگوں کو آپ کچھ کہتے ہیں، ویسے سنا انکار کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں کہ خونی مہدی کوئی نہیں آئے گا تو آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم نے مرزا صاحب کی بیعت کرنی ہے، کرو، اس چکر میں پڑو، جو میرا نظریہ تھا یہ ہے۔ تو وہ ڈھٹائی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف جب کھڑے ہوں گے تو یہی کہیں گے کہ خونی مہدی نے بھی آنا ہے اور مسیح نے بھی آنا ہے، لیکن ویسے کئی ایسے ہیں جن کے نظریات بدل چکے ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے مسلمانوں میں بعض عقائد میں بھی درستی پیدا ہوئی، بلکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں آج سے 76 سال پہلے اعتقادی اور عملی اصلاح کے موضوع پر، ایک خطبے نہیں بلکہ اس موضوع پر خطبات کا ایک سلسلہ عطا فرمایا تھا، ایک جاری کی، کئی خطبے تھے اس میں۔ ان میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں میں سے شاید 10 میں سے ایک بھی نہ ملے جو وفات مسیح کا قائل ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات کی منسوخی کا جہاں تک سوال ہے، عموماً اب اس میں ناسخ و منسوخ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ شدت نہیں پائی جاتی جو پہلے تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ثابت فرمایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد بعض عقائد پر دوسرے مسلمان جو بڑی شدت رکھتے تھے وہ بھی اب دفاعی حالت میں آ گئے ہیں، شدت کم ہو گئی ہے، یا مانتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات آج تک بھی ہے، بلکہ اب تو بعض علماء
اور اسکالر جن میں عرب بھی شامل ہیں جہادی تنظیموں اور شدت پسندوں کی نظریہ جہاد کے خلاف کہنے لگ گئے ہیں، بلکہ جہاد کے بارے میں ہی کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ آج کل کا یہ جہاد یہ ہے، یہ غلط ہے۔ بس یہ نظریات میں تبدیلی جن کو وہ اپنے بنیادی عقائد کہتے تھے، ان نظریات میں تبدیلی، ان عقائد میں تبدیلی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے بعد ان میں جو پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں، جن کا دنیا سے واسطہ بھی ہے، رابطہ بھی ہے، وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں جہاد وغیرہ کے بارے میں کہ یہ غلط ہے۔ یہ تبدیلی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اور آپ کی جہاد کی صحیح تعریف کے بعد پیدا ہوئی ہے، چاہے وہ احمدیت کو مانے یا نہ مانے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ کے جہاں تک عقائد کا سوال ہے، اس کو غیروں میں سے بھی ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ماننے پر مجبور ہے۔ اب آ جا کے زیادہ بحث اس بات پر ٹھہر گئی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نبی کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن طے ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے عمومی موقف جماعت کا ہے، تعلیم ہے، عقائد ہیں، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے اور ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں۔ ہمارے عقائد کے تعلق میں بحث پر جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو مار دھاڑ اور قتل و غارت پر آ جاتے ہیں، اور یہی کچھ آج کل اکثر مسلمان فرقوں کی طرف سے احمدیت کے خلاف ہو رہا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں یا بعض جگہ ہندوستان میں۔ اور یہ اس بات کی پھر دلیل ہے کہ ان کے پاس ہمارے عقائد کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہ ہی کوئی قرآنی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے۔ جب گھیرے جاتے ہیں، قابو میں آ جاتے ہیں تو مار دھاڑ پر اتر آتے ہیں۔ بس عقیدے کے لحاظ سے دلائل و براہین کی روح سے احمدی اس مقام پر ہیں جہاں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو کم علم احمدی ہیں ان کو بھی چاہیے اور اپنے علم میں اس لحاظ سے پختگی پیدا کریں۔ آج کل تو MTA پر بعض پروگرام مثلاً رائے خدا وغیرہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ان سے زیادہ سیکھیں اور کسی قسم کی احساس کمزوری اور کمتری کا شکار نہ ہو، اس میں مبتلا نہ ہو۔ بہرحال جماعت احمدیہ کی اکثریت، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ ماشاء اللہ سب ہی اپنے عقیدے میں پختہ ہیں۔ اگر کوئی کمزور بھی ہے تو وہ یاد رکھے کہ جو عقیدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے وہی حقیقی اسلام ہے، اور اس کو کسی بھی دلیل کے ساتھ غیروں کو رد کرنے کی طاقت نہیں، غیروں میں رد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بس چند ایک جو کمزور ہیں وہ بھی اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں، کسی قسم کی کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے اور علمی لحاظ سے ہمیں نہایت ٹھوس اور مدلل لٹریچر عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح جو عملی باتوں کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ جہاں تک عقیدے اور علمی لٹریچر کا تعلق ہے، جس کا اثر جیسا کہ میں نے کہا احمدی نہ ہونے کے باوجود بھی غیروں پر ہے، لیکن عقیدے کی اصلاح صرف کافی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے۔ جب تک ہمارے عمل کی بھی اصلاح نہ ہو اس وقت تک عقیدے کی اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عمل ہی ہے جو غیروں کو پھر اس طرف مائل کرتا ہے کہ وہ جماعت میں بھی شامل ہوں، ہماری باتیں بھی سنیں یا کم از کم خاموش رہیں۔ نیک عمل اور پاک تبدیلیاں ایک خاموش تبلیغ ہیں۔ بعض قریب آئے ہوئے اور بیعت کے لیے تیار صرف اس لیے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی احمدی کا عمل ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن گیا۔ بس اس زمانے میں جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کے وقت سے دور ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے عقیدے کے ساتھ اپنے اعمال کی حفاظت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور شدت سے ضرورت ہے. عقیدے کے لحاظ سے تو ہم یقیناً جنگ جیتے ہوئے ہیں، لیکن اگر عقیدے کے مطابق عمل نہ ہو، جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق نہ چلیں، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہ ہو، تو آہستہ آہستہ صرف نام رہ جاتا ہے، جیسا کہ اکثر مسلمانوں کی اکثریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہیں. نمازوں کی اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف خانہ پوری ہے. اکثریت تو ایسی ہے جس کو نمازوں کی پرواہ بھی نہیں ہے. جھوٹ عام ہے. اب تو بے حیائی بھی بلا جھجک اور کھلے عام ہے. گزشتہ دنوں ایک غیر جماعت دوست ملے، کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شدت پسند اور اسلام کے دعوے دار جو مختلف جگہوں پر اسلام کی غیرت کے نام پر حملے کرتے ہیں اور اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، اسکولوں پر حملے کرتے ہیں، معصوم عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں میں پاکستان گیا تو میں نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک مین روڈ کے اوپر ہی سڑک پر ایک شراب کشید کرنے کی فیکٹری تھی، بریوریج سے کہتے ہیں. اس پر کبھی ان شدت پسندوں نے حملہ نہیں کیا، حالانکہ وہ کھلے عام ہے. اسی طرح کہنے لگے کہ ٹی وی چینل ہیں، ننگے اور بےہودہ پروگرام پاکستان میں بھی آتے ہیں اور مسلمان چینلوں میں بھی آتے ہیں، ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا یا ان پر حملہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ اسلام پسندوں کی عملی حالت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں تک شراب کشید کرنے والوں شراب کا تعلق ہے، شراب کشید کرنے والوں کو، رکھنے والوں کو، بیچنے والوں کو، پلانے والوں کو، پینے والوں کو، یہ سب پر لعنت بھیجی ہے. یہ لعنت تو ان کو برداشت ہے ان لوگوں کو کہ وہاں شراب کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن احمدی کا کلمہ پڑھنا ان کو کبھی برداشت نہیں ہو سکتا. بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں جو معاشرہ، اور اس کا اثر ہم پر بھی پڑ سکتا ہے. ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی حالتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تبھی ہم احتیاط کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. خاص طور پر بڑوں کو، بچوں اور نوجوانوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو خود بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آج کل تو دشمن گھروں میں گھس کر اخلاق سوز حرکتیں کر کے ہر ایک کے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، ٹی وی چینلز نے اخلاقیات اور نیک اعمال کے زاویے بگاڑ دیے ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ان کے خلاف اگر ہم نے مل کر جہاد نہ کیا تو اعمال کی اصلاح تو ایک طرف رہی، شیطانی اعمال کی جھولی میں ہم گر جائیں گے. اور اس سے بچنے کے لیے پھر کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم خاص طور پر، جیسا کہ میں نے کہا، جہاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مدد لیں، ایک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہوگا، تبھی ہم بچ سکتے ہیں. صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں، بلکہ ایک خدا سے تعلق پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان شیطانی حملوں سے بچا جا سکے جو ہمارے گھروں کے کمروں تک پہنچ چکے ہیں. ورنہ ان برائیوں اور ان بیماریوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ کا
شاگرد تھا، اس نے تعلیم مکمل کی جب تو واپس جانے لگا تو بزرگ نے اس شاگرد سے پوچھا کہ کیا جس ملک میں تم رہتے ہو جا رہے ہو وہاں شیطان بھی ہوتا ہے؟ تو شاگرد نے حیران ہو کے کہا کہ شیطان کہاں نہیں ہوتا، شیطان تو ہر جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا ہے، پڑھا ہے دین کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، تو اس پر اگر عمل کرنے لگو اور شیطان حملہ کر دے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہاری توجہ دوسری طرف ہو، پھر وہ حملہ کر دے، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا پھر مقابلہ کروں گا۔ غرض 2-3 دفعہ انہوں نے اس طرح ہی پوچھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر تم اپنے کسی دوست کے پاس جاؤ اور اس کے گھر کے دروازے پر کتا بیٹھا ہو اور وہ تمہیں کاٹنے لگے، پکڑ لے، تم پر حملہ کرے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو ڈرا کے دوڑانے کی کوشش کروں گا کہ پھر حملہ کرے، پھر یہی کروں گا۔ انہوں نے کہا پھر تم اسی طرح اگر لگے رہے تو دوست تک تو نہیں پہنچ سکتے، تو کیا کرو گے تم؟ اس نے کہا آخر میں دوست کو آواز دوں گا کہ آؤ اور اپنے کتے کو پکڑو۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ شیطان بھی خدا تعالیٰ کا کتا ہے، اس کے لیے تمہیں خدا تعالیٰ کے آواز دینی ہوگی، اس کے در کو کھٹکھٹانا ہوگا، تبھی شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہو۔ اپنے ذہن میں نہ رہنا کہ اب ہم علم بھی ہمیں حاصل ہو گیا اور اخلاقیات پہ بھی ہم بڑے عبور حاصل کر لیا اور نیکی کا بھی ہمیں پتہ ہے، نمازیں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جیسی تیسی۔ اس ذہن میں اگر رہو گے تو شیطان تم پہ حملہ کرتا جائے گا اور تم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خالص ہو کر اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اس شیطان کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنا اور اپنے عقیدے کی درستگی کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا، اس کے آگے جھکنا ہوگا، اس کی عبادت خالص ہو کر کرنی ہوگی۔ جہاں عملی کوشش ہو، توبہ اور استغفار کی طرف توجہ ہو، وہاں ایک انتہائی ضروری چیز نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں نماز کے قیام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی ایسی حالت ہے جب مومن خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ بس اگر شیطان سے بچنا ہے، زمانے کی بےہودیوں سے اور لغویات سے بچنا ہے تو اپنی نمازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز جو ہے یقینی طور پر بے حیائی اور بیہودہ باتوں سے روکتی ہے۔ وہ نماز جو خالص ہو کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کی جائے، پڑھی جائے۔ بس شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنے کا ایک بڑا ذریعہ نماز ہے۔ آج کل کے لغویات سے پر ماحول میں تو اس کی طرف اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی بھی نگرانی کی ضرورت ہے کہ انہیں بھی عادت پڑے کہ وہ نمازیں پڑھیں، لیکن بچوں اور نوجوانوں کو کہنے سے پہلے بڑوں کو اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یقیمون الصلاۃ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی ہو، اس طرح توجہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے
کہ موسم بدلنے کے ساتھ جب وقت پیچھے جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو فجر میں حاضری کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں ابھی پورا وقت پیچھے نہیں گیا تھا، 5 بجے تک ہی نماز آئی تھی، تو فجر کی نماز حاضری کم ہونے لگ گئی تھی۔ اب پھر 1 گھنٹہ آگے وقت ہوا ہے تو کچھ بہتر ہوئی ہے حاضری، یا جمعے والے دن کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ ابھی تو وقت میں اور پیچھے جانا ہے، تو اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے بڑوں کے لیے بھی۔ اگر وقت کے پیچھے جانے سے پھر سستی شروع ہو جائے تو یہ تو ایک احمدی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں پہلے ہی توجہ دلا رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضری میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عہدے دار خاص طور پر نمازوں کی باجماعت ادائیگی میں اگر سستی نہ دکھائیں، کیونکہ ان کی طرف سے بہت سستی ہوتی ہے، اگر وہی اپنی حاضری درست کر لیں اور ہر سطح کے اور ہر تنظیم کے عہدے داروں کی حاضری سے مسجد میں حاضر ہونے شروع ہو جائیں تو مسجدوں کی رونقیں بڑھ جائیں گی، اور بچوں اور نوجوانوں پر بھی اس کا اثر ہوگا، ان کی بھی توجہ پیدا ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کا رتبہ کسی عہدے کی وجہ سے نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے تو بے شک ہوگا کوئی عہدے دار، اس کا رتبہ بھی ہوگا، لیکن اصل چیز خدا تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنا ہے، اور وہ اس ذریعے سے حاصل ہوگا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز معراج ہے۔ اس معراج کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بس پہلے عہدے دار اپنے جائزے لیں اور پھر اپنے زیر اثر بچوں، نوجوانوں اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیں۔ ہماری کامیابی اسی وقت حقیقت کا روپ دھارے گی جب ہر طرف سے یہ آوازیں آئیں گی کہ نماز کے قیام کی کوشش کرو، ورنہ صرف یہ عقیدہ رکھنے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یا قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، یا تمام انبیاء معصوم ہیں، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی مسیح و مہدی ہیں جن کے آنے کی پیش گوئی تھی، تو اس سے ہماری کامیابیاں نہیں ہیں۔ ہماری کامیابیاں اپنی عملی حالتوں کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے میں ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس میں سب سے زیادہ اہم نماز کے ذریعے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ ورنہ ہمارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ شرک نہیں کروں گا۔ شرک تو کر لیا اگر اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نمازیں پڑھو، نمازوں کے لیے آؤ۔ اگر نمازوں کی حفاظت نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ نماز کی جگہ کوئی اور متبادل چیز تھی جس کو زیادہ اہمیت دی گئی، تو یہ بھی شرک خفی ہے۔ پھر جن نیک اعمال کی طرف ہمیں خدا تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اس میں دوسروں کے حقوق بھی ہیں۔ دنیاوی لالچوں میں آ کر حقوق کو سپیے جاتے ہیں، اس وقت انتہائی شرمندگی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے جب میرے پاس غیرت جماعت لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ آپ کے فلاں احمدی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے میرا حق دلوایا جائے۔ تو یہ باتیں جیسا کہ میں نے کہا کہ تبلیغ میں بھی روک بنتی ہیں، بلکہ بعض نئے احمدیوں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک عرب احمدی نے لکھا کہ وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں۔ جب وجہ پتہ کی تو پتہ چلا کہ بعض احمدیوں کے عمل سے دل برداشتہ ہو کر وہ یہ کہہ رہے تھے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ بس جہاں یہ ان کی غلطی ہے کہ بعض احمدیوں کو دیکھ کر نظام جماعت سے دور ہٹ جائیں، تعلق توڑ لیں، وہاں ان احمدیوں کو بھی سوچنا چاہیے جن میں سے بعض عہدیدار بھی ہیں
کہ کسی کی ٹھوکر کا باعث بن کر وہ کتنے بڑے گناہ کو سہیڑ رہے ہیں۔ ایک بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شک مالی قربانی میں تو جماعت کے افراد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن مالی قربانی کا ایک پہلو جو ہے زکوٰۃ، اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ عورتوں کو جن کے پاس زیور وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جن کے رقمیں پڑی رہتی ہیں 1 سال سے زیادہ۔ اس طرف بھی ویسی توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے ایک احمدی کو۔ ایک تعداد تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یقیناً ایسی ہے جو ایک ایک پائی کا حساب کر رکھ کر چندے بھی دیتی ہے اور زکوٰۃ بھی دیتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو چندوں کو کافی سمجھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، یا سیکٹریان مال جو ہیں ان کو اس طرح توجہ نہیں دلاتے، جس وجہ سے ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ بس اس طرف بھی توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ پھر عملی حالتوں کی تبدیلی میں ہر برائی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اس کو چھوڑنا، اور ہر نیکی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اس کو اختیار کرنا شامل ہے۔ بس ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کو ہر وقت سامنے رکھنا ہوگا کہ قرآن کریم کے 700 حکموں میں سے ایک حکم کی بھی نافرمانی نہ کرو۔ بس ہمیشہ ہمیں اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ بظاہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے۔ شروع میں جو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھا ہے اس میں آپ نے یہی توجہ دلائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہو کر یہ نہ سمجھو یہ گناہ نہیں ہے۔ جو بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہے ان گناہوں کو اپنی عارفانہ خوردبین استعمال کر کے دیکھو، خود تلاش کرو، اپنے جائزے لو، پھر پتہ لگے گا کہ یہ حقیقت میں گناہ ہے۔ ریا کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی ہے۔ اب یہ اکثر کسی کو بھی نظر نہیں آئے گی، خود انسان کو پتہ لگ جاتا ہے اگر وہ اپنا جائزہ لے حقیقت پسند بن کے کہ یہ کام جو وہ کر رہا ہے یہ دنیا دکھاوے کے لیے ہے یا خدا تعالیٰ کی خاطر ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ میرا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے اور ہوگا تو تبھی مجھے ثواب بھی ملے گا، تو تبھی وہ نیک اعمال کی طرف کوشش کرتا ہے، تبھی وہ اس جستجو میں رہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی تلاش کروں اور ان پر عمل کروں۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر نہ ریا پیدا ہوگی نہ دوسری برائیاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح قرآن کریم میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ اور بیوی بچے ہیں، اسی طرح پھر آگے تعلق کے لحاظ سے اس تعلق میں ایک بات کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ آج کل برداشت کی کمی مردوں اور عورتوں دونوں میں بہت زیادہ ہے، حالانکہ برداشت اور صبر کی بھی خدا تعالیٰ نے بہت تلقین فرمائی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے رشتے ٹوٹنے کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور کسی کو یہ خیال نہیں رہتا کہ جن کے بچے ہیں اس کے نتیجے میں بچوں پر کیا اثر ہوگا۔ بس دونوں طرف سے تقویٰ میں کمی ہے اور عملی حالتوں کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر ہر احمدی کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری سچائی دوسروں پر تب ظاہر ہوگی جب ہر معاملے میں ہمارے سے سچائی کا اظہار ہوگا۔ اگر ہمارے ذاتی معاملات میں اپنے مفادات میں ہمارے رویے خود غرضانہ ہو جائیں تو بیت میں آنے کے بعد جو عملی اصلاح کا عہد ہے اس کو ہم پورا کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں سچائی اور انصاف کے لیے اپنے خلاف یا اپنے والدین کے خلاف یا اپنے قریبیوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو،
لیکن عملاً ہمارے طریق اور عمل اس سے مختلف ہوں تو کیا انقلاب ہم لائیں گے؟ میں اکثر انصاف کے قیام کے لیے غیروں کو قرآن کریم کے اس حکم کا بھی حوالہ دیتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ ہی صحیح اسلامی تعلیم پر چلنے والی ہے، لیکن اگر کسی کے تجربے میں، کسی غیر کے تجربے میں احمدی کے عمل اس سے مختلف ہیں تو اس پر اس بات کا کیا اثر ہوگا؟ ایسے احمدیت کی تبلیغ کے راستے میں روک ہیں، بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بے شمار حکم ہیں قرآن کریم کے، بس ہماری عملی اصلاح تب مکمل ہوگی جب ہم ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے اپنے جائزے لیں، اپنی برائیوں کو دیکھیں۔ جب ہماری عملی اصلاح ہو گئی تب ہم سمجھ سکیں گے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ صرف ماننے سے، آپ کے تمام دعوی پر یقین کرنے سے ایک حصے کو تو ہم ماننے والے ہو گئے، لیکن ایک حصہ چھوڑ دیا جو نہایت اہم ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ انسان کو نہیں پتہ کہ چھوٹی نیکی اس کے لیے کیا ہے اور بڑی نیکی کیا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ایک نیکی ایک کے لیے چھوٹی ہے اور دوسرے کے لیے بڑی، یا اس کی تاریخ مختلف ہے۔ مثلا ایک صحابی نے کے پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ بڑی نیکی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بڑی نیکی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر ایک دوسرے صحابی کے پوچھنے پر کہ بڑی نیکی کیا ہے، آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ پھر ایک تیسرے موقع پر ایک تیسرے صحابی کے پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نیکی کیا ہے، آپ نے فرمایا تہجد کی نماز ادا کرنا، تہجد کا نفل پڑھنا۔ تو اس طرح مختلف لوگوں کو بعض مختلف امور کی طرف توجہ دلائی ہے آپ نے۔ بس بڑی نیکی تین یا تین سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی، اور بڑی مختلف لوگوں کو بھی توجہ دلائی ہوگی ان کی کمزوریوں کے مطابق۔ بڑی نیکی تو ایک ہی ہونی چاہیے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا کام اور نیکی وہ ہے جس کی کسی میں کمی ہے۔ بس اگر کوئی شخص ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا یا بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے دین کی خدمت بڑی نیکی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ خدمت ذاتی مفاد کے لیے بھی کر رہا ہو یا نام و نمود کے لیے بھی کر رہا ہو۔ بس ایسے لوگ جن کے گھر والے ان کے رویوں سے نالاں ہیں اور وہ عہدے دار بنے ہوئے ہیں، انہیں اپنی خدمت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، دین کی خدمت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص چندوں میں بہت اچھا ہے لیکن نمازوں میں سست ہے، نوافل میں سست ہے، تو اس کے لیے نیکی نمازیں اور نوافل ہیں۔ اسی طرح بہت سی نیکیاں ہیں جو ایک کے لیے معمولی ہیں، دوسرے کے لیے بڑی ہیں۔ بس چھوٹی بڑی نیکیوں کی کوئی فہرست نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جو ریا کی مثال دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، مثلا ریا، تو یہاں بھی اس سے یہی مراد ہے کہ بظاہر چھوٹا نظر آنے والا گناہ دراصل بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ نماز پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا ذریعہ ہے، دین کی معراج ہے، لیکن دکھاوے کی نمازیں قبول نہیں ہوتی بلکہ الٹا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک انسان نمازی ہے لیکن دوسروں کے حقوق غصب کر رہا ہے تو یہ نماز نیکی نہیں ہے، بلکہ بہتر ہوتا کہ وہ دوسروں کا حق ادا کرتا اور پھر نماز ادا کر کے نماز کا ثواب حاصل کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو اقتباس میں نے پڑھا ہے جس میں آپ نے ارکان اسلام کا ذکر فرمایا، روزہ بھی ایک رکن ہے۔ مسلمان رمضان میں روزے کا اہتمام بھی بہت کرتے ہیں، لیکن بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں
جو روزہ رکھ کر جھوٹ، فریب، گالی گلوچ، غیبت وغیرہ کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر یہ سب کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ہے، بس روزے کا ثواب بھی گیا۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ ان اعمال کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بس انسانی زندگی کا ہر قدم بڑا پھونک پھونک کر اٹھنا چاہیے، جہاں خالص خدا تعالیٰ کی رضا مقدم ہو، جہاں عقیدے میں پختگی ہو، وہاں اعمال کی بھی ایسی اصلاح ہو کہ دنیا کو نظر آ جائے کہ ایک احمدی اور دوسرے میں کیا فرق ہے۔ بس ہمیں اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ تمام قسم کی برائیوں سے بچنا ہے، تمام قسم کی نیکیوں کو اختیار کرنا ہے، تاکہ عملی طور پر اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں، اپنے چھوٹوں کے لیے نمونہ بنیں، اپنے نوجوانوں کے لیے نمونہ بنیں، اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے لیے نمونہ بنیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے نمونہ بنیں، اپنی عملی حالتوں میں ہر چھوٹا بڑا وہ معیار حاصل کرے کہ ہر قسم کی بدی اور برائی کا بیج ہم میں سے ہر ایک میں ختم ہو جائے، اس کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ اگر افراد جماعت میں سے ہر ایک نے اپنی مکمل اصلاح کی کوشش نہ کی تو جماعت میں ہر وقت کسی نہ قسم کی برائی کا بیج موجود رہے گا، اور موقع ملتے ہی وہ پھلنے پھولنے لگ جائے گا، پھوٹنے لگ جائے گا۔ بس ہر قسم کی برائیوں کی جڑوں کو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ہر قسم کی برائیوں کو جماعت میں سے ختم کر کے عملی اصلاح کی حقیقی تصویر بن سکتے ہیں، اور فتوحات کے نظارے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تب دکھائے گا، تبھی ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ہم پا سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔